حج گناہ ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور برے کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اسی طرح لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ حج کی حقیقت ہی یہی ہے کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں حاضری دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جیسے برگزیدہ بندوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا، فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس بندگی کے طریقے کو اسی طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجا لائے اور خدائی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے۔ یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس ہے جس کو حاجی حضرات ان برگزیدہ بندوں کے مقدس اعمال کو اپنے جسم پر سجا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی ابتدائی دور کی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بدن اور سر کے بال نہ منڈواتے ہیں، نہ کٹواتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر ڈھانپتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج ان تمام حاجیوں کی زبانوں پر وہی 3-4 ہزار سال پہلے کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ توحید کی صدا ان تمام مقامات اور بلند گھاٹیوں میں بلند کرتے ہیں جہاں ان دونوں نیک بندوں کے نقش قدم زمین پر پڑے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ آج حاجی وہاں سعی کرتے ہیں، چلتے ہیں، مخصوص جگہ میں دوڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، عرفات کے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور گڑ گڑاتے روتے ہیں، اپنے قصور معاف کرواتے ہیں اور وہاں وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کرتے ہیں۔ اسی وقوف عرفات کو حج کا بنیادی رکن کہتے ہیں۔ یہ تاریکی میدان، دعا کے مقامات، لاکھوں بندگان خدا کا ایک وحدت کے رنگ میں ایک لباس، ایک ہی جذبے میں سرشار، ایک بے آب و گیا خشک میدان، پہاڑوں کے درمیان دعا و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں پر آہوزاری، اپنی بدکاریوں کا اقرار، بڑے بڑے شکی القلب لوگوں کے دل موم کی طرح پگھلنے لگتے ہیں۔ پھر اس پاکیزگی کے بعد یہ احساس کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جس کی مٹھاس روح اور جسم کی تار تار اور نس نس میں رچ بس جاتی ہے۔ پھر حاجی قربانی کرتے ہیں، ارشاد نبوی کے مطابق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں، میں نے موحد بن کر ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر حاجی یہ اقرار کرتا ہے، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھے ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔
حج بیت اللہ کی ان تمام کیفیات کو سمیٹ کر لانے والا یقیناً ارشاد نبوی کے مطابق ایسا ہوتا ہے گویا ابھی جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اور پھر اس کی برکات سے مستفیض فرمائے، آمین۔